جو ملک تمام علاقائی نسبتوں سے اور قبائلی نسبتوں سے اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اسلام کے نام پہ جو ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، آج اس میں مختلف قسم کی تحریکیں اسلام سے ہٹ کر چل رہی ہیں، جو صراحتاً اس زمرے میں آتی ہیں جس کو شریعت عصبیت اور عصبیت جاہلیہ جس کو کہتی ہے۔ اور اس پر دھیان اس لیے دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو دیندار بھی ہیں، مذہبی جماعتوں سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کو پوری بات معلوم نہیں ہے کہ شریعت کے احکام ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ اس لیے اس وقت میں خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں جہاں جہاں بھی قوم پرستی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں جو لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اس میں حصہ لیں، سب سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں، شریعت میں عصبیت اور قوم پرستی، فرقہ پرستی اور مذہب پرستی، یہ تینوں چیزوں کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ عصبیت ہے۔ چاہے وہ عصبیت قوم کی وجہ سے ہو، رنگ و نسل کی وجہ سے ہو، یا فرقے کی وجہ سے ہو، یا مذہب کی بنیاد پہ ہو، تو جو بھی عصبیت ہوگی وہ بہت نقصان دہ ہوگی ملک کی وحدت کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، انسانی جانوں کے لیے۔ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف خون بہہ رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے عصبیت۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ عصبیت کا مطلب ہے کیا؟ جی، عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی موقف کی تائید کرنا قوم کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، اپنے فرقے کی وجہ سے، اور وہ چاہے وہ غلطی پر ہو، ناحق ہو، تو بھی اس کی حمایت کرنا، یہ معنی عصبیت کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی قوم کی وجہ سے ناحق چیز کی حمایت کر رہا ہے، یا اس پہ لڑ رہا ہے، یا اس پہ لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے، یا اس کی کسی بھی طور سے مدد کر رہا ہے، وہ عصبیت میں آئے گا۔ اور اس عصبیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا بدعوی العصبیۃ الجاہلیہ اوردہ اللہ النار، کہ جو شخص عصبیت کی طرح کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ قالوا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تو بھی فرمائے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور زعمہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حقیقتاً وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، دعوها فإنها منتنة، کہ اس عصبیت کے نعرے کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار ہے۔ ایک روایت میں اترکوها فإنها خبیثة، یہ جو عصبیت کا نعرہ ہے یہ خبیث، بہت ہی خباثت والی چیز ہے، بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انصاری اور مہاجر، ان کے آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا۔ جو مہاجر تھا وہ ایک مزاح تھا طبیعت میں، تو مزاحاً اس نے ایک انصاری کو لات مار دی، تو اس پہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، اور تھوڑی دیر میں پھر آپس میں ان کا یہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے انصار کو بلایا، انہوں نے مہاجرین کو بلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، دعوها فإنها منتنة، اس کو چھوڑو کیونکہ یہ بدبودار نعرہ ہے۔ ایسے ہی اوس و خزرج کے درمیان شیطان نے باقاعدہ اس کے لیے منصوبہ بندی کی کہ اوس و خزرج تو بالکل شیر و شکر ہو گئے، ان کو کیسے لڑایا جائے۔ تو وہ کسی کو بھیجا اور انہوں نے جو پہلے جنگ ہوئی تھی اوس و خزرج کے درمیان، حرب بعاث، اس زمانے کے اشتعال انگیز اشعار پڑھے، اور اس کی وجہ سے اوس سے تعلق تھا جس جوان کا، اور دوسرے کا خزرج سے، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور پھر آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دوبارہ ہم باقاعدہ لڑتے ہیں اور مقام حرہ میں جا کے لڑتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ باقاعدہ اوس و خزرج کی جنگ شروع ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جیسے آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتنی تیزی سے آپ نکلے، خرج مسرعا یجر بثوبہ، آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی، لباس کو بھی پورا نہیں آپ سنبھالا، اور آپ بھاگے وہاں سے، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابی دعوی الجاہلیۃ وانا بین اظہرکم، کیا میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کے دعوے کر رہے ہو، نعرے لگا رہے، یا معاشر المسلمین اللہ اللہ، مسلمانوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام سے نوازا، اتنی بڑی عزت سے نوازا، اب تم اس قسم کی چیزوں میں پڑھ رہے ہو۔ تو اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کی ان سازشوں کا شکار ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب جاہلیت اور عصبیت اور تعصب کا جب ماحول ہو، اس پہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بہت فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، فوری طور پہ نصیحت کرنی چاہیے۔